ایک دانے انگور کی وجہ سے 900 درہم کا ادا کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک سبزی فروش کی فروٹ فروش کی دکان پر جاتے ہیں تو اس سے انگور خریدنے لگتے ہیں کہ مجھے انگور دے۔ انگور خرید رہے تھے تو اسی دوران انہوں نے دکان میں سے ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈال دیا اور کھا گئے۔ دکاندار سے انگور لیے، انگور لے کر وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے راستے کے اندر جو ہی پہنچتے ہیں تو دل کے اندر خیال آتا ہے، سوچ بچار کرتے ہیں کہ وہ انگور کا دانہ جو میں نے اٹھایا تھا اور اٹھا کر کھایا تھا وہ اس کی اجازت کے بغیر اور بغیر قیمت کے میں نے وہ دانہ اٹھا کر کھا لیا ہے، لہٰذا قیامت کے دن یا قبر کے اندر گرفت نہ ہو جائے۔ پھر وہاں سے دوبارہ واپس لوٹتے ہیں۔ کیا انہوں نے اٹھایا تھا؟ ایک انگور کا دانہ اٹھایا تھا۔ ایک انگور کے دانے اٹھا کر کھانے کی وجہ سے سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور چلتے چلتے دکان پر دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اس طرح ہوتے ہیں قرآن والے، نبی والے، اسلام والے۔ ذرا ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اللہ کی دھرتی پر زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک دانے کی وجہ سے وہ واپس آتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بغیر اجازت کے میں نے ایک دانہ انگور کا اٹھا کر کھا لیا تھا، لہٰذا یہ 900 درہم آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ کتنے؟ 900 درہم آپ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ ایک دانے کی وجہ سے 900 درہم اس دکاندار کو دیے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ مکان، یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سب کو چھوڑ کر قبر کا مہمان بننا ہے، قبر کے اندر سونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے، اگر کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول سے وقت نہ گزاریں، ٹال مٹول نہ کریں، یہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر کے جائیں، ورنہ قیامت کے دن یہ گلے کی ہڈی ہوگی، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔